شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھیں اور آج قربانی کے سلسلے میں جو فتنے ہیں انہیں بھی سامنے رکھیں کہ ہر سال جب بھی قربانی کا موسم آتا ہے تو کئی فتنے سر اٹھاتے ہیں. ایک وہ پرویز کا فتنہ کہ جس نے کہا تھا کہ یہ جانوروں کی نسل کشی ہے، جانور کی جان پہ یہ ظلم ہے، اور کئی جانوروں کا ضیاع ہے کہ عید کے دن اتنے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں. اور یہ کہ اس کی بنسبت اور اچھے عمل موجود ہیں کہ کسی بھوکے کی بھوک مٹا دی جائے. فلاں جگہ پہ کتنی بھوک ہے، لوگ روٹی پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور ادھر گوشت کی اتنی ضرورت بھی نہیں جتنا تو جانوروں کو ایک ایک بندہ 100 قربانیاں کر دیتا ہے. یہ تو جانوروں کی نسل کشی ہے، اس سے تو جانور ختم ہو جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ انسان کی یہ والی ضرورت جو گوشت والی ہے، انسان اس کے لیے بھی ترسے گا جب اتنے جانور ہر سال ذبح ہوں گے. تو اس لحاظ سے آج اس عمل پر، قربانی والے عمل پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں کہ اس سے اچھا ہے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دو، فلاں جگہ پہ خرچ کر دو، کسی کو دوائی دے دو، فلاں اسپتال میں دے دو، کسی مجبور کو دے دو. یعنی یہ پیش کر کے قربانی والے عمل پہ اعتراض ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موسم میں بھی اور اس لمحے میں بھی آپ نے 100 اونٹ بھی ذبح کیے. جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، جہاد میں جانا ہوتا تو اعلان کیا جاتا کہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ مال، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے. صحابہ اعلان سن کے سب سے زیادہ اس وقت جو چیز جمع ہوتی وہ کھجوروں کی گٹھلیاں ہوتی. یعنی پوری کھجور بھی نہیں، کھجوروں کی گٹھلیاں بھی صحابہ سنبھال کے رکھتے. اگر کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تو یہ کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کے اوپر سے پانی کا گھونٹ پی کے جو تھوڑی بہت مٹھاس اس گٹھلی کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہی پانی میں شامل ہو کے اندر چلی جائے گی اور تھوڑی بہت جسم کو تقویت ملے گی. اس وقت یہ ماحول کے کھانے کی یہ صورتحال کہ 3 دن تک خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو، یہ کیفیت ہو، پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودی جا رہی ہو. لیکن اس وقت جب قربانی کا موسم آئے تو میرے محبوب 100 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرما کے یہ بتائیں کہ اگرچہ صدقہ خیرات کرنا یہ سارے عمل کار خیر ہیں، ثواب کا کام ہے، لیکن اس دن رب ذوالجلال کو نہ صدقہ اتنا پسند ہے نہ کوئی اور عمل اتنا پسند ہے. رب ذوالجلال پسند اس عمل کو کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جانور کا خون بہایا جائے. سبحان اللہ. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک صحابی آئے، قبائل صحابی تھے، آ کے عرض کی کہ محبوب شادی کرنا چاہتا ہوں. تو میرے محبوب نے فرمایا، فرمان تھا کہ اگر تم نکاح کی استطاعت ہے تو پھر نکاح کرو، اگر نکاح کی طاقت نہیں تو پھر روزے رکھو، روزے تمہاری شہوت کو کم کریں گے. وہ صحابی کہنے لگے محبوب، جب پوچھا کہ مہر کے لیے کچھ ہے، جاؤ گھر میں کچھ لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے. وہ صحابی گئے، پورا گھر تلاش کیا لیکن پورے گھر میں کہیں لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ملی. واپس آ گئے، فرمایا چلو بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ کیا تمہیں کوئی قرآن یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں چند صورتیں آتی ہیں. فرمایا جاؤ اپنی زوجہ کو حق مہر کے طور پہ یہ صورتیں ہی سکھا دینا، یہی تمہارے نکاح کا حق مہر ہے. سبحان اللہ. اب اندازہ کرو کہ جس دور میں مہر دینے کے لیے جو فرض ہے، رب ذوالجلال نے مردوں پر عورتوں کا حق مہر فرض کیا جو شرعی مقدار ہے جتنی وہ فرض ہے. فرض حق مہر دینے کے لیے بندوں کے پاس مال نہ ہو، میرے محبوب تعلیم قرآن کو مہر قرار دیں. اس دور میں بھی جب قربانی کا موسم آیا ہے، میرے محبوب نے سب سے بڑھ چڑھ کے قربانی کی ہے. یہ نہیں کہا کہ چلو قربانی تو ایک جانور کو ذبح کرنے سے ہو جائے گی، بقیہ
بقیہ صحابہ رہنے دو، کیوں اتنے جانور ذبح کیے جائیں؟ جاؤ فلاں ہے اس کے اوپر صدقہ کر دو، جانور بیچ کے اس کی قیمت فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کی حاجت پوری کر دو۔ میرے محبوب سب کچھ جانتے تھے کہ کس کو کتنی حاجت ہے، لیکن اس کے باوجود قربانی کے موسم میں اتنے جانور ذبح کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ محبوب عمل نہیں ہوتا جسے تم سمجھ رہے ہو، محبوب عمل وہ ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال کے ہاں اس دن میں جانور کا خون بہانے سے کوئی عمل بھی پسندیدہ نہیں۔ آج کوئی کہے کہ یہ کام کر دو اس کا زیادہ فائدہ ہے، ہسپتال بنا دو اس کا زیادہ فائدہ ہے، کسی کو میڈیسن دے دو، کسی کی جان جو ہے وہ بچ جائے گی، وہ فلاں دوائی دے دو، قربانی کے پیسے وہاں لگا دو، یہ فائدہ ہے، تو وہ اسے کہو کہ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھے۔ یہ ایک طرح کا معاذ اللہ وہ رب کو مشورہ دے رہا ہے کہ اللہ تو نے اس دن قربانی کا عمل پسند کر لیا، حالانکہ اس میں اتنا فائدہ نہیں جتنا فائدہ اس میں ہے ہسپتال بنانے میں یا کسی کی مدد کرنے میں۔ وہ گویا کہ ایک طرح کا معاذ اللہ رب کو مشورہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ عبادت بھی عبادت تب بنتی ہے جب اس عبادت کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتے ہیں۔ بے شک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے والے کو مارا کرتے تھے، ڈانٹتے تھے، بڑی سختی کرتے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھتا تو کسی نے کہا عمر پڑھتا تو نفل ہی ہے، اتنی سختی کیوں؟ پڑھتا تو نماز ہی ہے، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کرتا، کیا آپ اتنی سختی کرتے عصر کے بعد نفل پڑھنے والے پہ؟ تو حضرت عمر نے بتایا یہ کعبے کی طرف ہاتھ اٹھا کے باندھ لینا، پھر رکوع کرنا، پھر سجدہ کرنا، ورنہ ہر یہ عمل عبادت نہیں ہوتا۔ یہ عمل عبادت تب بنتا ہے جب اس عمل کو پسند میرے نبی کرے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ ویسے کوئی ہاتھ اٹھا کے تکبیر تحریمہ باندھ کے قیام کر لے، رکوع کر لے، پھر سجدہ کر لے اور وہ کہے مجھے ثواب مل جائے گا، نہیں، وہ پہلے دیکھے کہ کیا اس وقت یہ کام کرنا اللہ اس کے رسول نے پسند بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو عصر کے بعد نفل پڑھنا چونکہ میرے نبی نے پسند نہیں کیا، اس لیے میرا عقیدہ یہ ہے اس وقت جو نفل پڑھے گا وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت تب بنتی ہے